this webinar with Surah Fatiha. Jazakallah Tawsif bhai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ سیمینار شاید غالباً اردو ہی میں ہوگا، تو انشاءاللہ سارے لوگ اردو میں بات کریں گے تاکہ زیادہ لوگ اس کو سمجھ پائیں، اور یہ ہمارا جو مقصد ہے۔ تو اصل میں جو بات مجھے کہنی ہے کہ بھی اسلامک اکانومک، اسلام کے روح سے اکانومی کی کیا اہمیت ہے، تو مجھے 3-4 قرآن کی آیتیں اس وقت سامنے لانی ہے آپ کو۔ کہ پہلی تو سب سے پہلے سورہ عصر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بہت سارے علماء اکرام اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پورے قرآن کو اللہ نے نازل نہ کیا ہوتا اور صرف یہ سورہ نازل کی ہوتی تو سارے قرآن کا مضمون اس میں ہے۔ اور عجیب بات ہے، آج یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے سب سے پہلے، پھر انہوں نے عمل صالحات کیے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم کو، بہرحال مفسرین تو اس کو جتنا ایلوبریٹ کریں گے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ایک لیمین کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اس میں سمجھنا ہے کہ اللہ پاک جو فرماتے ہیں حق کو قائم کرنا، یہ نہیں ہے کہ حق پر چلنا، صرف جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑی ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ تو ابھی جو ہمارا انیشیٹو ہے IICCB کا، شاید اس حق کے ادا کرنے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہمارا عمل بہت چھوٹا ہوگا اس لیے کہ ہماری حیثیت بہت چھوٹی ہے، لیکن جب اللہ پاک کسی عمل کو قبول کرتا ہے تو پھر اللہ کی حیثیت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ پاک، ہمارا عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی نیتوں سے، ارادوں سے اس کو اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا کرتے ہیں، پھر چونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے وہ اس کو اور بڑھاتا ہے۔ تو حق کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ کہ پورے دین کو نافذ کرنا۔ اب ہم اس وقت جو انیشیٹو لے کر آئے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر حلال طریقے سے حلال روزی کا نظام قائم ہو، یہ سب سے بڑا حق ہے۔ کہ ہماری یہ ساری جتنے بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، جتنے بھی اس وقت یہاں پر، ہماری ساری سب کی فکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی ہو، اکانومی کے راستے، کہ ان کی دنیاوی زندگی کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں تجارت کے راستے سے، اور وہ تجارت اس طریقے پر ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ تو یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہم کام کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ یہ صرف دنیا کا کام نہیں کر رہے، ہم آخرت اپنی بنا رہے ہیں۔ یہ ساری جتنے لوگوں نے جتنے دن رات لگائیں، چونکہ نیت ہماری سب کی یہ ہے کہ حلال پاک اور طیب روزی کا نظام قائم ہو، صرف میں اپنی ذات سے حلال کمائی کروں یہ نہیں ہے بات، بلکہ ساری امت حلال روزی کیسے کمائے، حلال طریقے سے اپنی آمدنی، اپنی روزی کا نظام اور اپنی دنیاوی ضرورتیں کیسے پوری کرے۔ تو جب وہ کام کریں گے تو پھر یہ اللہ کے وہاں نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا، یہ نیکی ہے۔ دیکھیے اللہ کے وہاں ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، وہ کوئی کام دین دنیا نہیں ہے بلکہ وہ عین دین ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات۔ پھر اللہ پاک، عجیب بات دوسری ہے، ہم جو چونکہ اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے یا کون سی ایسی مقدس کتاب ہے کسی کی جس میں تجارت کرنے والوں کی تعریف کی جاتی ہے؟ یعنی ہم لوگ اصل میں قرآن کو
اور ان کے الفاظ کو اگر غور کریں تو ہمارے یعنی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ پاک یعنی ہمارا دین کتنا وسیع اور کتنا وائڈ اور کتنا فار ریچنگ ہے کہ تجارت کرنے والوں کو اہل اللہ کے ساتھ اللہ پاک کمپیئر کرتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ تعریف کرتے ہیں ان تاجروں کی جن کا خریدنا اور بیچنا ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. تو ہم عین وہی کام کریں. اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے کاروبار کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے کاروبار کر رہا ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے کاروبار کر رہا ہے، بلکہ اس کاروبار میں اس کا خیال ہے کہ اس کاروبار کے اندر میں ہر ایک ایک پائی حلال کی کماؤں گا، شریعت کی روشنی میں رہ کر کماؤں گا، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر کماؤں گا، لوگوں کا حق ادا کرتے ہوئے کماؤں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی کا تولنے میں ناپ تول میں غلط نہیں کروں گا. یہ سارے جتنے قوانین ہیں تجارت کے، ان تجارت کے قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اگر میں یہ تجارت کرتا ہوں تو جو دنیاوی چاہے پھر اس میں جتنا میں مال کماؤں وہ سارا مال برکت ہی ہوگا. پھر اس تجارت کے اندر میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، صدقہ دے رہا ہوں، لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، فلاح اور بہبودی کے سارے کاموں میں تعاون کر رہا ہوں، تو یہ سارا سب کچھ میرے نام اعمال میں اعمال کے پلڑے میں تولا جائے گا اور یہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اسی طرح اللہ پاک ہماری اس تعریف کرتے ہیں. کیا تعریف کرتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر. یہ بے شک یہ آیت یہ جو ہے یہ دعوت کے عنوان سے، لیکن یہاں بھی ایک بات بہت عجیب ہے جو ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں استعمال کر رہا ہے اس کام کے لیے. ہمیں کیا کہا گیا؟ اللہ پاک نے ہماری تعریف کی ہے، اور کس وجہ سے تعریف کی ہے؟ کہ تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے پیدا کیا. ہم یہاں کیا کام کرنے بیٹھیں گے؟ بھئی ہمارا یہ پورا جو چیمبر ہے IICC بھی، اس کی نیت کیا ہے کہ ہم لوگوں میں بھلائی اس راستے سے تجارت کے عنوان سے جو لوگ ایسے ہیں جو تاجر بننا چاہتے ہیں یا جو تاجر ہیں ان کے بڑے بڑے مسائل آتے ہیں، چھوٹے مسائل آتے ہیں، ایک آدمی اپنے طور پر اپنے گھر پر اپنے تجارت میں اگر اس کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک بڑا پلیٹ فارم اگر اس کو ملے گا، اس پلیٹ فارم پر اس کی کوئی الجھن ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، وہ بڑے پلیٹ فارم پر رکھے گا، اس کا حل دیا جائے گا، بڑے بڑے ایکسپرٹس اس کے اندر آئیں گے، بہت سارے ٹریننگ ہوں گے، بہت سارے کچھ ہوگا. تو یہ سارا کام ہم شریعت کی روشنی میں رہتے ہوئے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا رول ہے. اللہ پاک نے ہمیں یہ کام دیا ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے پیدا اس لیے کیا کہ اور پھر اس راستے سے ہم دین کی دعوت بھی دیں گے. دیکھیے عجیب بات اور ہے کہ سارے نبی کسی علاقے میں کسی خطے، کوئی تاجر میں، کوئی کاشتکار میں آئے، کوئی اس میں آئے، کوئی اس میں آئے. ہمارے نبی جس قوم میں آئے وہ کون سی قوم تھی؟ بھئی مکے کے جو لوگ تھے، مکے میں چونکہ کوئی آبادی، کوئی پروڈکٹ تو اگتا نہیں تھا، کوئی انڈسٹری تھی نہیں، کوئی وہ صرف تاجر تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلا کام تجارت کا کیا. مداربت کا جو اسلامک بینکنگ کا جو اصول ہے، مداربت کا، ایک کا پیسہ اور ایک کی محنت، اس کی بنیاد ڈالی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس تجارت کے سامان کو، جو آپ کے لیے جو تجارت کے لیے آپ جاتے تھے ملک شام، اور آپ کا سامان کا جو بزنس آپ سنبھالتے تھے، تو آپ تاجر تھے، وہ قوم بھی تاجر تھی. اور اسی لیے تجارت کے فضائل بیان ہوئے. احادیث کی کتابوں میں بڑے بڑے فضائل آئے ہیں تجارت کے. یعنی یہ عجیب بات ہے. تو اس لیے ہمیں بڑی خوشی، اور پھر ایک ہمارا ایسا دین ہے کہ جس نے رہبری کے عنوان سے کسی بھی کوئی ایشو کو، یعنی اسلامک اکانومکس ہے، اسلامک کامرس ہے، اسلامک بزنس ہے، یہ ساری چیزوں کو بڑی کھول کر کور کیا ہے. یعنی ایک ایک اصول بیان کیا ہے اسلام کا. اور یہ سارے اصول ایسے ہیں کہ ان اصول پر چلتے ہوئے ہمارے پاس ایسے نمونے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کسی کو بہت زیادہ مال کمانا ہو، یعنی انلمیٹڈ، تو پھر اس کو بہت زیادہ امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور ایتھکس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. جیسے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کو غور کریں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں جب وہ لوگ ہجرت کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کیا آپس میں،
تو ان کی جس کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کیا تھا، انہوں نے کیا کہا کہ میری 2 بیویاں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، آپ ان سے شادی کر لو، ایک میرا اتنا مال ہے، اتنی زمین ہے، آدھی آپ لے لو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی آپ کی مال آپ کو مبارک، آپ کی اہلیہ آپ کو مبارک، مجھے تو صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ یہ رول ماڈل پر ریسرچ کرنے کی ضرورت۔ میں نے کئی علماء سے بھی کہا اور کئی ریسرچ اسکالرس کو کہا کہ بھائی یہ تو بہت سنا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت مال کمایا، لیکن کیسے کمایا، ان کا بزنس ماڈل کیا تھا؟ بھائی اتنا بڑا، جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اندازے لوگوں نے جو باندھے ہیں، ان اندازوں میں یہ بھی یہاں تک اندازہ آیا ہے کہ 530-40 بلین ڈالر کی نیٹ ورتھ کریٹ کی تھی، جو آج کے جو سب سے مالدار آدمی سے بھی ایٹ لیسٹ 6 ٹائمز زیادہ ہے۔ ایک کئی جگہ پر اس کی بھی بات آئی ہے سننے میں کہ 13,000 سے زیادہ ٹن گولڈ ان کا ریزروز تھا۔ اب خیر یہ باتیں کتنی، لیکن کہیں نہ کہیں مطلب زبردست مال اللہ نے ان کو نوازا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سوال یہ آتا کہ اتنی بڑی تجارت تھی تو اس میں اکاؤنٹنگ کا زبردست ڈپارٹمنٹ ہوگا، مارکیٹنگ کا ہوگا، سیلز کا ہوگا، کتنے اور انٹرپرینورشپ کا اگر کسی کو ماڈل سٹڈی کرنا ہو تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ماڈل کو سٹڈی کرے، اور اس سے پتہ یہ چلتا اس لیے کہ اتنا مال جو کمایا تھا انہوں نے، وہ اس کے باوجود کہ وہ 10 صحابی میں ان کا شمار ہے جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی ہے۔ دیکھیے پیراڈاکس، ایک طرف دنیا کے ٹاپ موسٹ بزنس مین، ہائیسٹ نیٹ ورتھ ہے، اور دوسری طرف آخرت کے عنوان سے وہ اس لیول پر ہیں کہ دنیا میں جن 10 لوگوں کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں میں حضرت صرف 10 لوگ ہیں نبیوں کے علاوہ جن کو دنیا میں سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں، وہ عبد الرحمن ابن عوف اس 10 آدمیوں میں ہیں، وہ 10 آدمیوں میں ہیں۔ تو ان کے اب یہ ابھی ٹائم نہیں ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملے گا اس پر ہم بہت تفصیل سے بات کر سکتے ہیں کہ ان کے بزنس ماڈل کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آج فارورڈ انٹیگریشن، بیکورڈ انٹیگریشن کی لوگ بات کرتے ہیں، اگر آپ سٹڈی کرو گے تو اس کے پائنیئر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ایک بزنس شروع کیا، پھر دیکھا کہ اس بزنس کے اندر پیچھے اگر میں جاتا ہوں تو میری کاسٹنگ، ایک تو انہوں نے بزنس کو سکیلنگ کیا، یہ ایک بہت بڑا فارمولا ہے۔ اسی طرح انہوں نے بزنس کے اندر جیسے کہ بھئی مال خریدنے کے لیے، مال کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے اونٹوں کی ضرورت ہے، تو کرائے کی بجائے اونٹ خرید لیے، اب اونٹ کو کھلانے کے لیے چارہ دینا پڑتا ہے تو زمینیں خرید لی، یوں کرتے کرتے، اور دوسرا بہت بڑے ہول سیلر تھے وہ، اسی لیے کاسٹ ایفیکٹو ان کی کاسٹنگ پر زبردست کنٹرول تھی۔ یہ چند بنیادی نقاط میں آپ کو صرف رکھ رہا ہوں، اگر اس کو ایلابریٹ کرے اور کوئی واقعی میں اس کو ریسرچ کا عنوان بناوے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چیز کو، تو بزنس ایتھکس میں ہمیں ان سے بڑا ماڈل نہیں مل سکتا کوئی۔ اسی طرح اور بھی صحابہ ہیں، کیونکہ وہ تو اکثر صحابہ تاجر تھے، اور یہی تھا کہ وہ تجارت کا سامان لیتے ہوئے دنیا بھر میں جاتے تھے۔ اسی لیے ہمارے ہندوستان میں سب سے پہلا جو ارلی اسلام جو آیا ہے وہ تاجروں کے ذریعے آیا ہے۔ عرب تجارت کے قافلے جو آتے تھے، اور بہت بڑا دین جو پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے اسلام کا، وہ تاجر بنے ہیں۔ تو اگر ہم وہ ماڈل اختیار کرتے ہیں تجارت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پرنسپلز، اصول اور آداب ہم کو بیان کیے تھے، اگر ان پرنسپلز پر ہم تجارت کریں گے تو نہ صرف ہم انلیمیٹڈ ویلتھ کمائیں گے، اس ویلتھ کو چونکہ بھی ڈسٹریبیوٹ بھی ہم کریں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، تو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ زکوٰۃ، جو پورا جو زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اگر اس کو ایلابریٹ کریں گے تو پوری اکنامک سٹیبلٹی کو لانے کا ایک بہترین یہ سسٹم ہے زکوٰۃ والا۔ اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں کسی وقت پر اس پر بھی انشاءاللہ بات کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ تبھی تو ہوں گے۔ بھئی صدقہ کب دے گا آدمی، زکوٰۃ کب دے گا؟ جب وہ مال کمائے گا، زیادہ کمائے گا، حلال طریقے سے کمائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا کام صرف حلال طریقے سے مال کمانا ہی نہیں ہے، بلکہ حلال طریقے سے اس کو خرچ کرنا ہے، اور اس میں ویلفیئر سٹیٹ کی جو بات ہوگی تو اس میں ہمارا جو مال کمایا ہوا ہوگا وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا کہ دنیا میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ مثالیں ماضی میں قائم کی ہے ہم نے کہ ایک ایسے وقت آئے جب فتوحات کے دور کے اندر اور مسلمانوں نے جب ایمانداری، امانت داری کے ساتھ بڑے بڑے تجارت کے کارنامے دکھائے، اور پھر جو اکنامک سٹیبلٹی کا وہ لیول کریٹ کیا
کہ زکوٰۃ لینے کے لیے آدمی نہیں ہوتا تھا، ڈھونڈنا پڑتا تھا، دینے والوں کی لائن لگتی تھی. تو انشاءاللہ ہم بھی آج نیت کریں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم اکانومک سٹیبلٹی اور مسلمانوں کے اندر تجارت کے جتنے بھی پرابلمز ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنی بھی اپارچونٹیز ہیں وہ ملتی ہیں. تو کلیکٹیولی، اس لیے کہ ایک اور بات، آخری بات میں آپ کو کہوں، اس کے بعد میں اپنی بات پوری کر دوں گا انشاءاللہ، کہ اجتماعیت جو ہے، دیکھیں ہم کتنے پازیٹیو کام کر رہے ہیں اس وقت. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہم یہ ایک پلیٹ فارم بنا کر دنیا کا جو فائدہ پہنچائیں گے لوگوں کو وہ تو الگ ہے، لیکن آخرت کا کتنا کمائی کر رہے ہیں، دین کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں، اس کا ایک اندازہ. کہ دیکھیے دنیا میں اللہ کی طاقت کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ اجتماعیت کی طاقت ہے، جوڑ کر یونٹی کی طاقت ہے. یہ اجتماعیت جو ہے، تو یہ پلیٹ فارم کیا ہے کہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے تجارت کے، کامرس کے، اکانومی کے مسائل کو ہم حل کرنے کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھیں گے. پھر چونکہ ہم بیٹھیں گے سر جوڑ کر تو مشورہ کریں گے، مشورے سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں خیر ہے، بہت بڑی خیر ہے مشورے کے. تو مشورے سے کام ہوں گے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، تو ایک ہی ایکٹیویٹی میں ملٹیپل ثواب اور ملٹیپل آخرت کے نفع اور دنیا کی. اور ہم اس طریقے سے اپنی کمیونٹی کو بھی اپلفٹ کریں گے اور دین کو بھی قائم کریں گے. تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کے اوپر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ اس آیت کے اندر بھی ہم کہہ رہے کہ اللہ ہم نے پورا حق تو ادا نہیں کیا اور نہیں کر بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ ہم نے تھوڑی کوشش کی تھی کہ اس حق کو ادا کرنے کی، کہ جو تو نے کہا کہ حق کو قائم کرنا پڑے گا. اور انشاءاللہ ہم یہ سارے کام صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ کریں گے. تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہمارا یہ پلیٹ فارم چلے گا تو ہم کتنے سارے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کی بھی مصداق بنیں گے، کنتم خیر امت اخرجت للناس کے مصداق بنیں گے، رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اس کے بھی. اور اس کے علاوہ اگر ہم علماء اکرام کے پاس بیٹھیں گے اور سنیں گے تو اس میں جتنا ہم شریعت کی پابندی میں اور اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے جذبے سے اگر ہم یہ تجارتی پلیٹ فارم کو اور اس سے اگر لوگ فائدہ پہنچائیں گے، اور پھر سوچیں کہ اس سے لوگ فائدہ پہنچائیں گے، مال کمائیں گے، ان کے گھروں میں حلال کمائی آئے گی، یہ سارا اجر، یہ سارے جو محنت کریں گے IICCB کے پلیٹ فارم پر وہ سب کو اس کا ثواب ملے گا کلیکٹیو. ہم ایک بہت بڑی پارٹنرشپ آخرت کی کر رہے ہیں کہ جس میں ہر ایک کنٹریبیوٹر کو اس کا پارٹ کا انشاءاللہ جو پروفٹ ہے وہ اللہ کے وہاں ملے گا. پھر وہ جو لوگ کمائیں گے پیسے، پھر وہ صدقہ کریں گے، پھر وہ خیرات کریں گے، پھر ہو سکتا ہے اس میں سے لوگ حج کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا خیر کے کام کریں گے، وہ سارے سب کا اجر ہم کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ملتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے پوری تفصیلات انشاءاللہ ہمارے نظام الدین بھائی ہیں اور بھی سارے ساتھی ہیں، وہ انشاءاللہ اس کو آگے فردر لے کے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.